عرب کے بادشاہ کو شہزادی حیا بنت سعود بن عبداللہ بن سعود بن فیصل آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا۔ کل دیوان امیری میں نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کل ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس کے دوران دیگر امور کے علاوہ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے جنرل سیکریٹریٹ نے وسطی صومالیہ کے شہر محاس میں 2 کار بم دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ یہ تھی اب تک کی ہیڈ لائنز، اور اب پیش خدمت ہے بلیٹن ان ڈیٹیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب السمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سعودی عرب کے فرمانرواں خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو شہزادی حیا بنت سعود بن عبداللہ بن سعود بن فیصل آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ دریں اثنا نائب امیر شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی سعودی فرمانرواں خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادی حیا بنت سعود بن عبداللہ بن سعود بن فیصل آل سعود کے انتقال پر تعزیت کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں۔ کل دیوان امیری میں نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے بعد وزیر مملکت برائے امور کابینہ نے ایک بیان میں کہا کہ اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے اسرائیل کی قومی سلامتی کے وزیر کی جانب سے گزشتہ منگل کے روز قابض اسرائیلی فوج کی سخت حفاظت میں مسجد اقصی کے احاطے کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی۔ کابینہ نے ایک بار پھر عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کی اشتعال انگیزیوں کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کرائے، اس سے پہلے کہ اسرائیلی تشدد کا سلسلہ طول پکڑ جائے اور حالات پر قابو پانے کی امیدیں ختم ہو جائیں۔ کابینہ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے اور دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو جان بوجھ کر بھڑکایا جا رہا ہے۔ کابینہ نے کہا کہ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر کی یہ حرکت بین الاقوامی قانون اور مقبوضہ علاقوں میں واقع اسلامی مقدس مقامات پر ہاشمی خاندان کی سرپرستی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد کابینہ نے اپنے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کل ترکی کے وزیر خارجہ میولوت کاوسوگلو کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی، جس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعاون کے بارے میں جائزہ لیا گیا اور افغانستان کی تازہ ترین پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خاص طور پر افغان خواتین کے مقامی اداروں اور غیر ملکی NGOs کے ساتھ آئندہ نوٹس تک کام کرنے پر پابندی کے فیصلے اور خواتین اور لڑکیوں کے تعلیم حاصل کرنے کی ممانعت کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ دونوں وزراء نے شام اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی تازہ ترین ڈیولپمنٹ کا بھی جائزہ لیا۔ دونوں وزراء نے مسجد اقصی میں یہودی آباد کاروں کی بار بار دراندازی کی مذمت کی اور عالمی برادری پر زور دیا کہ فلسطینی عوام ان کی سرزمین اور اسلامی اور عیسائی مقدس مقامات کے خلاف اسرائیل کی منظم اشتعال انگیزی کی پالیسی کو روکنے کے لیے فوری اقدام کرے۔ فون کال کے دوران ترکی کے وزیر خارجہ نے ریاست قطر کو فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے شاندار انعقاد میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر نائف فلاح مبارک الحجراف نے بھی اسرائیل کے وزیر برائے قومی سلامتی کی جانب سے مسجد اقصی کے احاطے کی بے حرمتی
اور اشتعال انگیز کارروائیوں کی سخت مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے اسرائیلی حکام کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر افسوس کا اظہار کیا، جن کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر کی جانے والی امن کوششوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سیکرٹری جنرل نے مسئلہ فلسطین کے جامع اور منصفانہ حل تک پہنچنے کی ضرورت پر زور دیا ہے، جس کے ذریعے فلسطینیوں کی سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا قیام عمل میں آئے، جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو۔ کل یہودی آباد کاروں نے قابض اسرائیلی فوج کی حفاظت میں مسجد اقصی کی بے حرمتی کی اور وہ مسجد کے احاطے میں داخل ہو گئے اور وہاں انہوں نے اشتعال انگیز حرکتیں کی۔ اسی دوران قابض اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں سے 8 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا، جن میں ایک رہا کردہ شخص بھی شامل ہے۔ ادھر اقوام متحدہ میں فلسطین کے مستقل مندوب ریاض منصور نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت، قابض اسرائیلی فوج اور یہودی ملیشیا گروپوں کی جانب سے کیے جانے والے تشدد اور دہشت گردی کی روک تھام کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ فلسطینی مندوب نے اسی سلسلے میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل رواں ماہ کے لیے سلامتی کونسل کے صدر اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کے نام الگ الگ پیغامات ارسال کیے ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے سے کل دوحہ میں آذربائیجان کے سفیر رشاد اسماعیلوو نے ملاقات کی، جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے آذربائیجان کے سفیر کی جانب سے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کی کوششوں پر ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو FM 107 سے سن رہے ہیں۔ عراق کے صدر عبداللطیف جمال راشد نے کہا ہے کہ ملک کے اندر سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے سرمایہ کاری اور معیشت کو بہتر بنانے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور عراقی عوام کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی اور عزت اور حفاظت کے ساتھ زندگی گزارنے کے ان کے جائز حقوق کو پورا کیا جا سکے گا۔ عراق کے صدر نے شہریوں کی حفاظت اور ملک کے اندر اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے استحکام کو فروغ دینے کی اہمیت اور اس سلسلے میں ضروری اقدامات کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ترکی کے وزیر داخلہ سلیمان سویلوو نے کہا ہے کہ ترکی کی حکومت کو سن 2022 کے دوران مختلف تنظیموں کے 107 عسکریت پسندوں کو ختم کرنے اور 185 دہشت گردی کی کارروائیوں کو ناکام بنانے میں کامیابی حاصل ہوئی۔ سلیمان سویلو نے بتایا کہ سن 2022 میں 1220 عسکریت پسندوں کی کارروائیوں کو ناکارہ بنایا گیا، جن میں سے 107 مارے گئے اور 974 کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ 139 عسکریت پسندوں نے ترکی حکام کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ کویت کے امیر شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح کو صومالیہ کے صدر حسن شیخ محمود کی جانب سے کل ایک تحریری پیغام موصول ہوا، جس کا تعلق دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل اور صومالیہ کی موجودہ صورتحال سے ہے۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ سالم عبداللہ الجابر الصباح سے کویت کے دورے پر گئے ہوئے صومالیہ کے وزیر منصوبہ بندی محمود شیخ فارق نے ملاقات کی اور انہیں اپنے ملک کے صدر کا کویت کے امیر کے نام مذکورہ پیغام پہنچایا۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے اور تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے جنرل سیکریٹریٹ نے وسطی صومالیہ کے علاقے ہیران کے شہر محاس میں 2 کار بم دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے ایک بیان میں اس گھناؤنے آپریشن کی شدید مذمت کرتے ہوئے متاثرین کے اہل خانہ اور صومالیہ کی حکومت سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔
تازہ ترین رپورٹس کے مطابق ان کار بم دھماکوں میں مرنے والے افراد کی تعداد 35 ہو گئی ہے، جن میں ایک ہی خاندان کے 8 افراد شامل ہیں اور 40 اشخاص زخمی ہوئے ہیں۔ صومالیہ کی پولیس کے مطابق یہ دھماکے القاعدہ سے منسلک گروپ الشباب کے عسکریت پسندوں نے کیے۔ دریں اثنا الشباب کے میڈیا آفس نے ان دونوں حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ہلاکتوں کی تعداد 47 بتائی ہے۔ جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول نے اپنے معاونین سے کہا ہے کہ اگر شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کی سرزمین کے خلاف ورزی کی تو سن 2018 کے بین الکوریائی فوجی کشیدگی میں کمی کے معاہدے کو معطل کرنے کے بارے میں غور کیا جائے۔ جنوبی کوریا کی خبر رساں ایجنسی یون ہاپ کی رپورٹ کے مطابق صدر یون کا یہ بیان گزشتہ ہفتے جنوبی کوریا کی فضائی حدود میں شمالی کوریا کے 5 ڈرون طیاروں کی دراندازی کے بعد سامنے آیا ہے۔ صدر نے قومی سلامتی کے دفتر کو ہدایت کی ہے کہ اگر شمالی کوریا ہماری زمین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک اور اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرے تو فوجی معاہدے کو معطل کرنے کے بارے میں فوری طور پر غور و خوض کیا جائے گا۔ آئس لینڈ کے جنوب مغرب میں واقع جزیرہ نما ریک جینز میں 5.3 شدت کا زلزلہ آنے کی خبر ملی ہے۔ زلزلہ آئس لینڈ کے دارالحکومت سے تقریباً 1356 کلومیٹر دور 10 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ زلزلے کے نتیجے میں جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ قطر کی فٹ بال ٹیم 25ویں عرب گلف کپ ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے کل عراق کے شہر بصرہ پہنچ گئی۔ یہ ٹورنامنٹ اس ماہ کی 6 تاریخ سے 19 تاریخ تک جاری رہے گا۔ قطر کی ٹیم آج شام ٹریننگ ایکسرسائز کے تحت کویت کی ٹیم کے ساتھ ایک میچ کھیلے گی۔ قطر کی ٹیم نے گزشتہ منگل کے روز اسپائر اکیڈمی کے اسٹیڈیم میں ٹریننگ اور ٹیکٹیکل ایکسرسائزز مکمل کر لی تھیں۔ قطر کی ٹیم میں 23 سال سے کم عمر کے کھلاڑیوں کے گروپ کے ساتھ ساتھ فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 میں کھیلنے والے فٹ بالرز بھی شامل ہیں۔ دریں اثنا قطر فٹ بال ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ محمد منظری زخمی ہونے کی وجہ سے عربین گلف کپ ٹورنامنٹ میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ قطر کے الدحیل کلب نے QNB سٹارز لیگ کے سن 2022-23 سیزن کے 8ویں ہفتے میں کل بدھ کے روز الغرافہ کلب کی ٹیم کو 3-0 سے شکست دے دی۔ اس فتح نے الدحیل کو 17 پوائنٹس کے ساتھ لیگ ٹیبل پر سر فہرست پہنچا دیا۔ الغرافہ 12 پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے۔ بقیہ میچ آج کھیلے جائیں گے۔ حمد بن خلیفہ اسٹیڈیم میں العربی کا مقابلہ الاہلی سے ہوگا، جبکہ اسی اسٹیڈیم میں بعد میں الریان کا آسٹریلیا کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ کھیلوں کے سیزن 2022-2023 کے لیے ٹیبل ٹینس ریفریز کے نئے کورس کے پروگرام راس ابو عبود میں ٹیبل ٹینس کی تربیتی کیمپ کی کامیابی کے ساتھ کل اختتام پذیر ہوئے۔ اس 4 روزہ کورس کا اہتمام قطر ٹیبل ٹینس ایسوسی ایشن میں ریفری کمیٹی کے چیئرمین حسن یوسف العمری نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ فی الحال ریفریز کی ایک نئی جنریشن کو سن 2025 میں عالمی ایونٹس میں حصہ لینے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ 3 میچوں کی T20 سیریز کے دوسرے میچ میں آج بھارت کے شہر پونے میں میزبان ٹیم کا مقابلہ شری لنکا کی ٹیم سے ہوگا۔ بھارت کو گزشتہ منگل کے روز اس سیریز میں پہلا میچ جیتنے کے بعد برتری حاصل ہوئی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان اس سیریز کا تیسرا اور آخری میچ 7 جنوری کو راجکوٹ میں کھیلا جائے گا۔ سماعت فرمائیے ہیڈ لائنز ایک مرتبہ پھر۔ صاحب اسمو امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ کو شہزادی حیا بن سعود بن عبداللہ بن سعود بن فیصل آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ کل دیوان امیری میں نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور کی صدارت میں کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے کل ترکی کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران دیگر امور کے علاوہ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا۔
اسلامی تعاون تنظیم OIC کے جنرل سیکریٹریٹ نے وسطی صومالیہ کے شہر محاس میں 2 کار بم دھماکوں کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پہلا بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے محمود احمد، اسٹوڈیو ٹیکنیشین محمد حسن اور مجھے ہشام سفر رحمان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ نور امل بوا کی 1 ریال سے، اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینیٹ کر دیے ہیں، ملک بھیج رہے ہیں۔ تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں، ملک جانے کی فراق میں ہیں۔ تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام ڈھونڈ رہے ہیں، کام چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں۔ مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹرویو میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے۔ اور ملک جانے سے اچھا ہے ادھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے۔ اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کو، آپ کے دوست وغیرہ، ان کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے یہاں پر ہی کام کریں۔ تو ایسے لوگوں کو میں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں نو پرابلم، ہم اپنے کمپنی میں ہائر کر کے لے لیں گے۔ تھینک یو۔